بہت سے امپورٹنٹ لیسنز ہیں، ان پہ بات کرنے سے پہلے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پرسنالٹی ہے اس کا ایک اور اینگل اور فیسٹ جو غزوہ بدر میں سامنے آیا. آپ نے ایک دن پہلے بتا دیا کہ کون سا سردار کہاں گرے گا، کون سا کافر کہاں پر واصل جہنم ہوگا. اور اگلے دن جب دیکھا گیا تو 1 انچ کا فرق نہیں تھا. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ادھر ابو جہل گرے گا، ادھر عتبہ گرے گا، ادھر شیبہ گرے گا. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فور نالج ہے جو رب العزت کی عطا سے پروفٹ کو عطا کیا گیا ہے، اس کا بھی اظہار پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر میں فرمایا. اور اس میں بات ایک ضمنی سوال یہ بھی ہے کہ یہ جتنے بڑے سردار تھے، لیڈرشپ تو تقریباً ساری ماری گئی کفار کی، اس سے کتنا ڈینٹ پڑا اوورآل جو وہاں پہ ان کی حیثیت تھی، چونکہ وہ بہت تگڑے لوگ تھے؟ بہت میسو ڈینٹ پڑا اور مسلمانوں کو ایک پرومیننس ملی اور پہلی دفعہ ان کو ریکگنائز کیا جانے لگا کہ یہ ایک وہ مکہ ہے اور یہ مدینہ میں ایک پیرلل سٹیٹ کھڑی ہوگی. یہ بدر کا یہ اتنا بڑا امپیکٹ تھا اور ان کے تقریباً سارے بڑے سردار مارے گئے تھے. اور جو ایک سردار بچ گیا تھا وہ تھا جو قافلہ لے کے واپس جا رہا تھا، جو کہ مدینہ جا چکا تھا، جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، ابو سفیان. وہ پیچھے رہ گئے تھے. ان کے بڑے سردار جو تھے وہ اس مارکے کے اندر واصل جہنم ہو گئے تھے. تو مسلمانوں کے لیے یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایک لیسن جو ہے، 2 لیسنز ہیں جو ہمیں ڈرا کرنے ہیں. ہم ٹیسٹ دینے سے پہلے اللہ کی تائید کا تقاضا نہیں کر سکتے. We cannot seek help from اللہ تعالیٰ جب تک ہم اپنا کام خود نہیں کرتے. پہلے خود کو پیش کرنا پڑے گا، پہلے خود کو پیش کرنا پڑے گا، پہلے خود کی ایفرٹ کرنی پڑے گی. نتیجے میں پھر رب العزت کتنا اس کے اندر آپ کو برکہ عطا کرتے ہیں، کتنی مدد عطا کرتے ہیں، وہ بات کی بات ہے. مسلمانوں کی پرابلم یہ ہے، ہم کہتے ہیں جی ہم پہ بڑے ٹرائلز آ رہے ہیں، افلکشنز آ رہی ہیں. علامہ نے بھی شکوے میں جیسے کہا برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، رحمتی ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. لیکن کیا مسلمانوں کے اندر وہ بدری فضا ہے؟ پہلے ٹرائل کے لیے خود تیار ہم ہوتے ہیں؟ ٹرائل کے لیے ہم خود تیار نہیں ہوتے. اور ٹرائل کے پیمانہ کیا ہے؟ پیمانہ یہ ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لو آپ کی زندگی کا سینٹرل فیکٹ بن جائے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وار لڑ رہے ہیں بدر کے اندر. آپ کا بیٹا جب بعد میں مسلمان ہوا عبد الرحمن بن ابی بکر، اس نے کہا ابا جان بدر کے دن آپ 3 دفعہ میری تلوار کی زد میں آئے تھے، میں نے آپ کو چھوڑ دیا کہ آپ میرے والد ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹے تم بدر والے دن ایک بھی ٹائم، ایک بھی وقت میری تلوار کی زد میں نہیں آئے. اگر آ جاتے تو میں تمہیں دشمن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ کر قتل کر دیتا. ہماری ٹائز، ہمارے بانڈز، ان کا پیمانہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور پوسٹ بدر 70 لوگوں کو پرزنرز آف وار بنایا گیا. پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مسلم کامن ویلتھ کے ریسورسز تھے، بیسٹ ریسورسز سے ان پرزنرز آف وار کی نگہداشت کی ہے، ان کے لیے بہترین سلوک کیا ہے. یہ ہسٹری کا لیسن یہ بھی ہمیں لرن کرنا ہے کہ اینیمی پہ آپ پریویل کر جائیں، اینیمی پرزنر آف وار بن جائے تو اس کے ساتھ سلوک کیسا کرنا ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیسٹ سلوک کیا ان کے ساتھ. بیسٹ کھانا، وہ کھانا جو خود کھایا وہ ان کو کھلایا. اور سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہے، اور یہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جس کو پڑھنا لکھنا آتا ہے وہ 10 مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھائے اور آزادی کا پروانہ حاصل کر لے. That is the emphasis on education, on literacy. وہ کفار کوئی دین کا علم تو نہیں سکھا سکتے تھے نا، انہوں نے تو دنیا کا علم سکھانا. بہت عام بات. تو یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ویژن تھا کہ میرے صحابہ جو ان لیٹرڈ ہیں وہ لکھنا پڑھنا کسی بھی کنورژن آف ریلیجن کا کوئی پریشر نہیں ڈالا گیا، کوئی پریشر نہیں ڈالا گیا، کوئی پریشر نہیں ڈالا گیا. ان کو فدیہ جو کہ عرب کسٹم تھا، اگر کوئی آپ فدیہ دے کے پیسہ دے کے آزاد ہو سکتے تھے، یا آپ 10 پرزنرز کو 10 مسلمانوں کو پڑھا کے آزاد ہو سکتے.